بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت بابرکت اور باسعادت مہینہ ہے، اور یہ ہم سب کے درمیان موجود ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے ہر دن میں رحمت ہے، ہر رات میں برکت ہے، اور ہر گھڑی میں مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بھی اپنے اختتام کے قریب پہنچ چکا ہے، اور اب وہ عشرہ شروع ہونے والا ہے جسے رمضان کا آخری عشرہ کہا جاتا ہے۔ یہ آخری عشرہ نہایت عظمت اور اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ یہی وہ عشرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور یہی وہ عشرہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص اہتمام کے ساتھ عبادت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ام المومنین اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، راتوں کو زندہ رکھتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عبادت میں مشغول رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کی طرف متوجہ فرماتے، اور یہی وہ عشرہ ہے محترم خواتین و حضرات جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف دراصل بندے کا اپنے رب کے گھر میں بیٹھ جانا ہے، اپنے رب کے در پر بیٹھ جانا ہے، اپنے آپ کو دنیا کی مصروفیات سے کاٹ لینا ہے، اللہ تعالیٰ کی در پر، اللہ کی چوکھٹ پر پڑے رہنا ہے، اور اپنے دل کو اللہ کی جانب متوجہ کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب جگہ، بہت محبوب، بہت پسندیدہ جگہ جو ہے وہ مساجد ہیں، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ اللہ رب العزت کے لیے بازار ہیں۔ محترم ماں اور بہنوں، اس حدیث کو گاٹھ کی طرح باندھ لیجیے، اپنے پلو سے باندھ لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو جگہ سب سے زیادہ پسند ہے وہ مسجد ہے، اور جو زیادہ ناپسندیدہ جگہ ہے وہ بازار ہے۔ جو شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اس کا وقت جو ہے مسجد میں گزرتا ہے، وہ اللہ کے گھر میں ہوتا ہے، گویا وہ اللہ کا مہمان ہے۔ اس کے دن بھی عبادت میں گزرتے ہیں اور اس کی راتیں بھی عبادت میں گزرتی ہیں، اور اس شخص کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے، اس شخص کو تہجد نصیب ہو جاتی ہے۔
اور معتکف اعتکاف کرنے والے شخص کو تلاوت قرآن کی توفیق مل جاتی ہے، اسے نوافل کی توفیق مل جاتی ہے، اور اس طرح اس کے یہ چند دن اللہ کی خاص رحمتوں کے سائے میں گزر جاتے ہیں۔ اس لیے اگر ممکن ہو تو انسان کو چاہیے، ایک مسلمان کو چاہیے کہ آخری عشرے میں اعتکاف کی نیت کرے، اور اگر خود نہ بیٹھ سکے تو اپنے گھر والوں میں سے کسی کو اعتکاف کے لیے مسجد میں بٹھائے، اور اگر خواتین اعتکاف کرنا چاہیں تو وہ اپنے گھر کے کسی کونے میں اعتکاف کی نیت کے ساتھ بیٹھ سکتی ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، اس آخری عشرے کی ایک اور عظیم نعمت لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ایک پوری سورت نازل فرمائی جس کا نام ہی سورۃ القدر ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر اللہ تعالی ہی فرماتے ہیں کیا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آپ جانتے ہیں 1000 مہینے تقریباً 83 سال اور 4 مہینے کے ہوتے ہیں۔ 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں، یعنی اگر کسی انسان کو صرف ایک بار لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو وہ اس رات عبادت میں گزار دے تو گویا اسے 83 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب ملتا ہے، عبادت کا اجر مل جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، اور یہ رات سراسر سلامتی والی رات ہوتی ہے جو فجر تک باقی رہتی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جس نے 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا یا پھر عبادت کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس پر بڑا تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ، ہم اتنی لمبی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر نازل فرمائی اور فرمایا کہ تمہاری امت کو ایک ایسی رات عطا کی گئی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی جو شخص اس رات میں عبادت کرے گا اسے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اجر عطا کیا جائے گا۔ الحمدللہ۔ محترم خواتین و حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کی تعین بتا دی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ شب قدر کس رات کو ہوتی ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات لوگوں کو بتانے کے لیے باہر تشریف لائے تو 2 صحابہ آپس میں کسی بات پر جھگڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر کی تعین بتائی گئی تھی، مجھے بتایا گیا تھا کہ لیلۃ القدر کس رات کو ہوگی، لیکن آپس میں آپ لڑ رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے، اور اس وجہ سے اس کا علم مجھ سے اٹھا لیا گیا، اور شاید اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات میں ہمیں تلاش کرنا ہے لیلۃ القدر۔ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے کہ اگر ایک رات متعین کر دی جاتی تو لوگ اسی ایک رات عبادت کرتے، لیکن جب اسے چھپا دیا گیا تو بندہ پورے آخری عشرے میں عبادت کی کوشش کرتا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، یہ مہینہ
یہ مہینہ، اس کی قدر، اس کی قیمت ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ لیا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ کی رحمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ گناہ کے راستے بند کر دیے گئے اور جنت کے راستے کھول دیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت کو قیدی بنا کر لایا گیا، اس کا بچہ اس سے گم ہو گیا تھا۔ وہ عورت جو ہے پاگلوں کی طرح اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی، جس بچے کو دیکھتی اسے اٹھا کر سینے سے لگا لیتی، چومتی اور دودھ پلانے لگتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ یہ جو اس کی آپ تڑپ دیکھ رہے ہیں، وہ پاگل ہوئی پھرتی ہے اپنے بچے کی محبت میں، اس قدر تڑپ ہے۔ کیا اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر اس ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے، جتنی یہ ماں اپنے بچے پر مہربان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے، ان میں سے صرف ایک حصہ دنیا میں نازل کیا۔ آپ سن رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں اس حدیث کا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے، ان میں سے صرف ایک حصہ دنیا میں نازل کیا۔ اسی ایک حصے کی وجہ سے ماں باپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے دنیا میں جہاں کہیں بھی محبت ہے، رحمت ہے، رحم ہے، وہ رحمت کا صرف وہ ایک ہی حصہ ہے۔ باقی 99 حصے تو اللہ نے قیامت کے دن کے لیے اپنے پاس محفوظ رکھے ہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک درخت پر چڑیا کے بچوں کو دیکھا، میں نے انہیں اٹھا لیا، تھوڑی دیر بعد چڑیا آئی اور میرے سر کے اوپر منڈلانے لگی۔ میں نے رومال کھولا تو وہ چڑیا اپنے بچوں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر اس چڑیا سے بھی زیادہ مہربان ہے جتنی یہ اپنے بچوں پر مہربان ہے۔ محترم خواتین و حضرات، ایک شخص کی پوری زندگی گناہوں میں گزری تھی۔ مرنے سے پہلے اس نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا دینا، پھر میری اس راکھ کو ہوا میں اڑا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دوبارہ زندہ کر کے پوچھا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا، اے اللہ، میں تیرے خوف سے ایسا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی خوف کی وجہ سے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ ایک اور واقعہ ہے، اسی طرح ایک اور شخص نے 99 قتل کیے تھے، پھر اس نے توبہ کی اور نیک لوگوں کی بستی کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ نیک لوگوں کی بستی کو اس کے قریب کر دو، اور جب فرشتوں نے فاصلہ ناپا تو وہ نیک بستی کے زیادہ قریب تھا، اور اللہ نے اسی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی۔ اسی طرح ایک فاحشہ عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ کو اس کا یہ عمل بہت پسند آ گیا، اور اللہ نے اس عورت کو اسی عمل پر معاف فرما دیا۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ انسان کو صرف سچے دل کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، اگر تیرا گناہ آسمان تک پہنچ جائے اور پھر تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ رمضان کا مہینہ اسی لیے آیا ہے کہ بندہ اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ نہیں معلوم ہم میں سے کون اگلے رمضان تک زندہ رہے گا اور کون نہیں رہے گا۔ کل جو ہمارے ساتھ صف میں کھڑے تھے، کل جو ہمارے ساتھ سحری اور افطار کرتے تھے، آج وہ دنیا میں نہیں ہیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے اس مہینے کی قدر کریں، آخری عشرے کی قدر کریں، طاق راتوں میں جاگیں، قرآن کی تلاوت کریں، استغفار کریں، نماز پڑھیں، توبہ کریں، اللہ سے اپنی مغفرت مانگیں، بلکہ تمام امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگیں۔ ہو سکتا ہے کہ انہی راتوں میں اللہ تعالی ہماری تقدیر بدل دے، انہی راتوں میں ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، انہی راتوں میں اللہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لے۔ محترم خواتین و حضرات، خاص طور پر اعتکاف کا اہتمام کریں۔ اعتکاف یہ اللہ کی چوکھٹ پر پڑے رہنے کا نام ہے۔ کوئی اگر ہمارے گھر پر آئے، کوئی ہمارے در پر آئے، ہمارے گھر کے دروازے پر آ کر بیٹھ جائے، ہماری چوکھٹ کو پکڑ لے تو ہم کتنی دیر اس کو نظر انداز کریں گے۔ اعتکاف کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر بیٹھ جائیں کہ اے اللہ، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے تب تک میں اس چوکھٹ سے نہیں اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گی۔ بس اللہ کو منا لیں، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لیں۔ یہ دنیا بڑی فانی ہے، دنیا بڑی دھوکے باز ہے، دنیا بڑی جھوٹی ہے، یہاں کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، سب کچھ فانی ہے، سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ باقی رہنے والے ہمارے اعمال ہیں، باقی رہنے والا وہ رشتہ ہے جو ہم اللہ کے ساتھ جوڑیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائیں اور ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔